جانب رخ تھا۔ اب وصیت کیا چیز ہے؟ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، مرنے کے بعد، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔ وصیت کا ایک لفظی معنی آ گیا، لفظی اس کی تشریح آ گئی، اور ایک اس کی شرعی لحاظ سے تشریح بن گئی کہ شرعی لحاظ سے تشریح وہ بنے گی کہ انسان کسی کو وصیت کرتا ہے اور اس کا جو نفاذ ہے وہ اس کے مرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا لفظ خیر کا۔ لفظ خیر کے بہت سے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر ہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہاں پر بھی باتفاق مفسرین خیر سے مراد مال ہے۔ تو شروع اسلام کے اندر جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے، اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی حکم مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے لیے وصیت کر لو جس وقت تم میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت طاری ہو جائے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دستور کے مطابق کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت ہوگی، اور ان کے علاوہ اولاد جو ہے باقی حصہ اولاد کے حصے کے اندر آ جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر مفسرین کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ کہ اس آیت وراثت کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے۔ آیت وراثت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر والدین کے اور جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے جو مخصوص حصے ہیں ان کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی۔ اولاد کے حصوں کے بارے میں قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے کہ جو وراثت کے جو ورثاء بنتے تھے تو ان کے حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ جب وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیا گیا تو اب یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ یہ منسوخ بن جائے گا اس آیت کریمہ کے ساتھ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکامات ذکر فرما دیے۔ لیکن اس کے اندر جو وصیت والا معاملہ ہے کہ وصیت کا حکم اب بھی برقرار ہے، وہ کس کے حق کے اندر برقرار ہوگا؟ وہ جو شرعی لحاظ سے ورثاء بن رہے ہیں، تو جن کا وراثت کے اندر حصہ بنتا ہے ان سے ہٹ کر اگر باقی کسی قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست کسی بھی معاملے کے اندر اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اب وصیت کرنے کا اختیار موجود ہے۔ فرضیت والا حکم وہ منسوخ ہو چکا ہے، بلکہ اب استحباب کے حکم کے اندر وہ منتقل ہو گیا کہ اس کے لیے مستحب ہے یا مباح ہے کہ وہ کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اپنے مال کا ایک ثلث حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر جو ورثاء اس کے بن رہے ہیں کہ جن کے شرعی لحاظ سے حصے مقرر ہیں، ان میں سے بھی کیا کسی کے لیے یہ وصیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمام ورثاء اس کے راضی ہو جائیں کسی ایک وارث کے لیے کہ وصیت کرنے والا تمام ورثاء کو اکٹھا کر لے، کسی ایک اپنے وارث کے بارے میں کہہ دے میں اس کے لیے یہ خصوصی طور پر وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تو اپنے ورثاء میں سے بھی کسی ایک کے لیے اس کے پاس اختیار وصیت کرنے کا وہ بھی موجود ہے۔ تو ان دو آیات کریمہ کے اندر وراثت کی وصیت کے حوالے سے تفصیلی احکامات آپ کے گوشہ گزار